مختصر وقت کے لیے دعوت سخن پیش کرتا ہوں محترم جناب حافظ غلام مصطفیٰ انصاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنسبوا الفضل بینکم ان اللہ بما تعملون بصیر۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، بے شمار درود و سلام نبی اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل طاہرہ اور آپ کے صحابہ اکرام پر، اور قیامت تک آپ کی فرما برداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ حضرات محترم، ہمارے دین میں معاملات کی بڑی اہمیت ہے۔ معاملات کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے سے تجارت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہیں، کبھی کسی کو مزدوری اور اجرت پر اپنے کسی کام پہ لگاتے ہیں، ہمسایوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، کبھی ہمارے پاس کسی کی امانت رکھوائی جاتی ہے، لوگوں کے ساتھ ہم ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ علی ھذا القیاس زندگی میں ہم مختلف حالات سے اور مختلف کیفیات سے دوچار ہوتے ہیں۔ ان ساری باتوں میں ہمیں قرآن و سنت کے ساتھ تمسک اختیار کرتے ہوئے اپنے طرز عمل اور اپنے رویے کو اپنانا ہوگا۔ ان تمام باتوں کے حوالے سے مجموعی طور پر جو لفظ بولا جاتا ہے وہ ہے معاملات کا۔ اور جب ہم اس تناظر میں اپنے مجموعی حالات کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک بڑا عجیب سا منظر نظر آتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عقیدے میں بڑے پختہ ہیں، توحید پہ بڑے ثابت قدم ہیں، ان کی زندگی میں دور دور تک شرک کا کوئی شائبہ نظر نہیں آتا۔ ان کی عبادات کی طرف دیکھیں تو اگلی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں، بعض ان میں سے تہجد بھی پڑھتے ہیں، صبح و شام کے اذکار کا بھی اہتمام کرتے ہیں، نوافل بھی ادا کرتے ہیں، لیکن معاشرے میں ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے بارے میں برملا لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ اس بندے کو پیسہ لینا آتا ہے، دینا نہیں آتا۔ اگر کوئی اسے قرض دے دے تو پھر واپس کرنے کا نام نہیں لیتا۔ میری ایک بات یاد رکھیے کہ اگر کسی کی دینداری دیکھنی ہو تو اس کی عبادات کی طرف مت دیکھیے، اس کے معاملات کی طرف دیکھیے۔ اگر کسی کا تقوی اور پرہیزگاری دیکھنی ہو تو اس کی نمازوں اور اس کے روزوں کی طرف مت دیکھیے، بلکہ یہ دیکھیے کہ یہ منڈی میں کیسا ہے، مارکیٹ میں کیسا ہے، اس کا لین دین کس طرح کا ہے، یہ کاروبار کیسے کرتا ہے،
کہیں جھوٹ تو نہیں بولتا، بددیانتی تو نہیں کرتا، وعدہ خلافی تو نہیں کرتا، دجل و فریب سے کام تو نہیں لیتا، لوگوں کو دھوکہ تو نہیں دیتا۔ اگر کسی کی نیکی اور کسی کی طہارت دیکھنی ہو تو پھر صرف اس کے عقائد اور اس کی نظریات کی طرف مت دیکھیے، بلکہ یہ دیکھیے کہ اس کے ہمسایوں کے ساتھ، اس کے رشتہ داروں کے ساتھ اور اس کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے اور اس کا طرز عمل کیسا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق آدمی کی 4 علامات بتلائی ہیں، اور وہ چاروں کی چاروں علامات معاملات سے تعلق رکھتی ہیں، عبادات سے تعلق نہیں رکھتی۔ اگر یہ چاروں باتیں جو ابھی میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں کسی انسان کے اندر پائی جائیں تو وہ ایمان اور اسلام کے دائرے سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سماعت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد کیا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها۔ فرمایا 4 باتیں ہیں جس کے اندر چاروں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے، اور جس کے اندر ان چاروں میں سے کوئی ایک پائی جاتی ہے فرمایا اس کے اندر نفاق کی ایک بات موجود ہے جب تک اس کو چھوڑ نہ دے۔ آگے ذرا توجہ کیجئے گا، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑے تو پہلے اس کی زبان پہ گالیاں آئیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاروں بری عادات جس آدمی کے اندر پائی جاتی ہیں اس کا ایمان اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے جو اس سے کہیں زیادہ واضح تر ہے۔ آپ نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق آدمی کی 3 نشانیاں ہیں۔ وَإِن صَامَ أَوْ صَلَّى وَزَعْمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، خواہ وہ آدمی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، روزے رکھتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، وہ ایمان کا دعوے دار ہو، اگر 3 باتیں اس کے اندر موجود ہیں تو فرمایا وہ منافق ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ فرمایا پہلی بات اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اسے امین بنایا جائے تو بددیانتی کا ارتکاب کرے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے۔ آج یہ تینوں باتیں میرے اور آپ کے معاشرے کا ایک لازمی جز بن چکی ہیں۔ جھوٹ اس طرح بولا جاتا ہے کہ جیسے سرے سے یہ کوئی برائی ہی نہیں ہے، اور صادق و امین پیغمبر کا امتی اور آپ کا عاشق ہونے کا دعوے دار برملا یہ کہتا سنائی دیتا ہے کہ بھائی جب تک جھوٹ نہ بولے کاروبار چلتا ہی نہیں ہے، چیز بکتی ہی نہیں ہے۔ وعدہ خلافی ہمارا معمول بن چکا ہے۔ پہلے لوگ جھوٹا وعدہ کرتے ہیں، پورا نہ کرنے کے ارادے سے کرتے ہیں، اور پھر اپنے مسلمان بھائی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ انہوں ایسا ٹیکا لایا ساری زندگی اٹھ نہیں سکے گا۔ بدعہدی کرتے ہیں، اور جہاں تک بددیانتی اور خیانت کا تعلق ہے، یہ تو میرے معاشرے اور سوسائٹی کے ایک ریڑھی والے سے لے کر صدر مملکت تک یہ چیز پائی جاتی ہے۔ الیکشن سے پہلے ہمارے سیاستدان کتنے وعدے کرتے ہیں، کیا کیا قول و قرار کرتے ہیں،
اور جب الیکشن ہو جاتا ہے ان وعدوں کی بنیاد پر ووٹ لے کر اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر اپنے تمام تر وعدوں کو فراموش کر دیتے ہیں۔ حضرات محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے جو آپ اپنے ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ آپ نے فرمایا جس کے اندر امانت داری نہیں ہے اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور جس کے اندر وعدے کی پاسداری نہیں ہے اس کے دین کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کی اہمیت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان عالی شان کو اپنے ہر خطبے میں دہرایا کرتے تھے۔ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور جس کے نام کی بنیاد پر آج کی یہ کانفرنس انعقاد پذیر ہے، اس پیغمبر کی سیرت طیبہ کے نمایاں پہلو کیا تھے؟ کبھی آپ کی زبان مبارک سے جھوٹ نکلا نہیں تھا۔ آپ نے اپنی دعوت کا آغاز بعد میں کیا، اپنا پیغام لوگوں کو بعد میں سنایا، آپ نے اپنی نبوت کو رسالت کا اعلان بعد میں کیا۔ پہلے اپنے کردار کے بارے میں پوچھا کہ مکے کے لوگوں، میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، زندگی کا ایک طویل عرصہ تمہارے اندر بتایا ہے، تم نے میرے دن بھی دیکھے ہیں، میری راتیں بھی دیکھی ہیں، تم نے میرا کاروبار بھی دیکھا ہے، میرے لیل و نہار بھی دیکھے ہیں، تم نے میرا اٹھنا بھی دیکھنا ہے، میرا بیٹھنا بھی دیکھا ہے، تم سارے میرے رشتہ دار ہو، میرے قریبی عزیز ہو، تمہارے اندر ہی میری زندگی کے یہ 40 برس بیتے ہیں، بتلاؤ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے ان 40 سالوں میں مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا ہے؟ سارے مکے والوں نے یک زبان ہو کر کہا ما جربناک الا صدقا، عبداللہ کے بیٹے 40 سال کی زندگی میں تیری زبان سے ہم نے ایک جھوٹ بھی نہیں سنا۔ یہ تھی میرے پیغمبر کی سیرت اور یہ تھا آپ کا معاملات کے اندر رویہ۔ اسی طرح جہاں تک امانت اور دیانت کا تعلق ہے، جب ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو الوداع کہہ رہے تھے اور مکے سے باہر نکل کر آپ ایک اونچی جگہ پر کھڑے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری تھی اور آپ آسمانوں کی طرف اپنا چہرہ مبارک اٹھا کے یہ کہہ رہے تھے، یا اللہ میں تیرے اس گھر سے دور نہیں جانا چاہتا، اے مکے میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں تیرے رہنے والے مجھے تیرے اندر رہنے ہی نہیں دیتے۔ 13 سال تک جن لوگوں نے آپ کو ستایا، آپ پہ عرصہ حیات تنگ کیا، آپ کو بیت اللہ الحرام کا پڑوس چھوڑنے پر مجبور کر دیا، انہی ظالموں کی امانتیں ہجرت کی رات میرے نبی کے پاس تھیں اور آپ نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ علی ان کی امانتیں ان کے حوالے واپس کر کے تم بھی مدینہ منورہ پر پیچھے چلے آنا۔ اور جہاں تک وعدے کی پاسداری کا تعلق ہے، کعبے کے رب کی قسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں کیا کہ کسی سے وعدہ کیا اور پھر اس کو پورا نہ کیا۔ جب حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا، صلح ہوئی تھی مکے والوں کے ساتھ، تو اس میں ایک شرط یہ لکھی گئی تھی کہ اگر مکے سے کوئی مسلمان مدینہ منورہ چلا جائے گا تو اس کو واپس کیا جائے گا، لیکن اگر مدینے سے کوئی مکے آ جائے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ ابھی اس معاہدے پر میرے پیغمبر کی مہر نہیں لگی تھی، مکمل نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کی حالت دیکھ کے صحابہ تڑپ اٹھے۔ مکے کے ظالموں سنگ دلوں نے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی تھی، ان کے پاؤں زخمی تھے، ان کے ننگے جوڑ نظر آ رہے تھے،
بدن ان کا لہو لہو تھا. انہوں نے اسی حالت میں بیڑیاں پہنے ہوئے اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ مکے والے آپ دیکھ رہے ہیں مجھے کتنا تڑپا رہے ہیں، کتنا ستا رہے ہیں، اللہ کے نبی مجھے بھی اپنے ساتھ مدینے لے چلیے. اور صحابہ کرام ان کی کیفیت کو دیکھ کر اندر ہی اندر کڑ رہے تھے. تکلیف اور اذیت کا ایک عجیب عالم تھا. لیکن کافروں کی طرف سے جو صلح کا معاہدہ لکھنے کے لیے آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ آپ ہم سے یہ طے کر چکے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ہوگا اور مدینے جائے گا تو اس کو واپس کیا جائے گا، اس کو آپ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو معاہدہ مکمل نہیں ہوا. اس نے کہا اگر آپ کو یہ منظور نہیں ہے تو ہم معاہدے کو منسوخ کرتے ہیں. ذرا غور کیجئے، میرے نبی نے حضرت ابو جندل کو واپس کر دیا، حالانکہ زخموں سے ان کا بدن چور تھا، اور آپ نے ابھی جو وعدہ کیا بھی نہیں تھا، جو مکمل بھی نہیں ہوا تھا، اس کی بھی پاسداری کی اور حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے والوں کے ہاتھ واپس کر دیا. عزیزان محترم، میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ درسوں کا، جلسوں کا، کانفرنسوں کا، جمعے کے خطبات کا، تقریروں کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ مل بیٹھ کے دین کی کوئی بات سمجھی جائے اور اس پہ عمل کرنے کا ارادہ لے کر بندہ اپنے گھر کو جائے. اگر یہ نیت نہ ہو اور آدمی گھنٹوں پہروں بیٹھ کر دین کی باتیں سنتا رہے، اگر سمجھنے کا اور عمل کرنے کا داعیہ نہیں ہے، تو پھر ساری زندگی تقریریں کرنے والے کرتے رہے، سننے والے سنتے رہے، اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. میں آپ کے سامنے درد دل کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے عقائد ہمیں جنت کے قریب کرتے ہیں، جیسی ہماری نمازیں ہمیں اللہ کے ہاں قریب کرتی ہیں، جیسے ہمارے روزے ہمارے لیے دخول جنت کا سبب ہے، جیسے ہماری زکوٰۃ اور صدقات ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، جیسے ہماری تہجدیں، ہمارا قیام اللیل ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں بلندی درجات کا ذریعہ ہے، اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ ہمارے معاملات، ہمارے رویے، ہمارا بول چال، تجارت، کاروبار جو ہم قرآن و سنت کے مطابق کرتے ہیں، سچائی سے، ایمانداری سے، ہمارے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہے، رشتہ داروں سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک ہیں، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، یقین جانے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہمارے یہ معاملات بھی ہمیں جنت میں پہنچانے کا سبب ہے. ایک حدیث پاک ذرا سماعت فرمائیے. آپ میں سے میرے کئی بھائی تجارت کرتے ہوں گے، کاروبار کرتے ہوں گے، خرید و فروخت کرتے ہوں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. میں اللہ کے رسول کی باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں عزیزان محترم، اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں. جب اللہ کے نبی کی بات کی جا رہی ہو، پھر آپ کی اور میری کیا کسی بڑے سے بڑے کی بات کو بھی مقابلے میں سنا نہیں جائے گا. یہ احترام رسول کا تقاضا ہے، آپ جانتے ہیں. یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، غور کیجئے. فرمایا سچا اور ایماندار تاجر. آپ نے فرمایا میری امت کا وہ بزنس مین جو جھوٹ نہیں بولتا، اپنے کاروبار میں دجل و فریب سے کام نہیں لیتا، سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ جنت میں نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. ہم کاروبار کو صرف ایک دنیاوی معاملہ سمجھتے ہیں نا جی، اور ہم عموماً یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ بھائی بزنس کا، کاروبار کا، تجارت کا، خرید و فروخت کا بھلا دین سے کیا تعلق ہے. میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے تمام کاموں کو دین کی روشنی میں انجام دینا ہی عین عبادت ہے. یہی پورے کا پورا دین ہے. یعنی اگر کوئی مسلمان تجارت میں جھوٹ نہیں بولتا، بددیانتی نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا،
تو اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اور عمرے اور تہجدیں جنت میں لے جاتی ہے، اسی طرح اس بندے کا کاروبار اور تجارت بھی اسے جنت کے اندر لے کے جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کے لیے اللہ کی رحمت کی دعا کی ہے۔ ہم اپنے علماء سے دعائیں کرواتے ہیں، اپنے صلحاء سے دعائیں کرواتے ہیں، اپنے بڑوں سے دعائیں کرواتے ہیں، اپنے ماں باپ سے دعائیں کرواتے ہیں۔ میرے اور آپ کے ایمان کا یہ جز ہے کہ جو دعا جس کے بارے میں آمنہ کے لال نے کرتی ہے، اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے پیر، فقیر، محدث، مفسر، عالم دین، بڑی سے بڑی شخصیت کی دعا کی قبولیت میں شبہ ہو سکتا، لیکن مدینے والے کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اس بندے پر اپنی رحمت کی بارش برسائے کہ جب کاروبار کرتا ہے تو نرمی کے ساتھ کرتا ہے، خریدتا ہے کوئی چیز تو نرمی کے ساتھ، جب بیچتا ہے تب بھی نرمی کے ساتھ، جب کسی سے تقاضا کرتا ہے، کسی سے ڈیمانڈ کرتا ہے، کسی سے کچھ لینا ہے تو اس کا مطالبہ اس کے سامنے رکھتا ہے، تب بھی نرمی کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا جو اس طریقے پر اپنے تجارتی اور کاروباری معاملات کو چلاتا ہے، اللہ اس پہ اپنی رحمت کی برکھا برسائے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک شخص کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ جنت میں گیا، صرف ایک نیکی اس کی ایسی تھی کہ جسے اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما لیا۔ وہ نیکی کیا تھی؟ ہم نے تو صرف ظاہری حلیوں کو الا ماشاء اللہ اور ظاہری شخصیت کو ہی سارا دین سمجھا ہوا ہے نا جی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مسجد میں 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے آ جا بس تقویٰ اس پہ ختم ہے۔ آئیے اس بندے کے جنت میں جانے کا کیا سبب ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ وہ بندہ دنیا میں کاروبار کرتا تھا لیکن یتیموں، مسکینوں، غریبوں کا بڑا خیال رکھتا تھا، بیواؤں کا بڑا خیال رکھتا تھا، مدد کرتا تھا ہر ایک کی، غریبوں کو، کمزوروں کو قرضے دیتا تھا، اور جب کوئی کمزور آدمی، جب مالی لحاظ سے کمتر آدمی اس کے پاس آ کے یہ کہتا تھا نا کہ بھئی میں نے تیرا قرضہ دینا ہے لیکن اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے حالات اچھے نہیں ہیں، تو نے مجھے 2 مہینے کا وقت دیا تھا، مجھے 3 مہینے کا ٹائم دے دے، میں تیرا قرضہ واپس کر دوں گا۔ تو وہ کہتا تھا اللہ کے بندے کوئی بات نہیں، 3 مہینے بعد ہی دے دینا۔ اور اگر کوئی آ کے یہ کہتا نا جی، کوئی غریب اور مسکین کہ میرے حالات تو بہت ہی خراب ہے، میرے پاس تیرے قرضے کی ادائیگی کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے، اللہ کے لیے اس قرضے کو معاف کر دے، تو وہ شخص، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کی رضا کے لیے اس غریب اور کمزور مقروض کو سارا قرضہ ہی معاف فرما دیتا تھا۔ اللہ نے کہا تو میرے بندوں پہ آسانیاں کرتا رہا، میرے بندوں کو معاف کرتا رہا، آج میں تیرے لیے آسانی پیدا کرتا ہوں، آج میں تجھے اپنی معافی کی سند دیتا ہوں، جا تیرے سارے گناہوں پہ معافی قلم پھیر کے تجھے جنت الفردوس کا وارث بنا دیتا ہوں۔ سیرت کے جلسے سننے والوں، پیغمبر کی عظمت و شان کے ترانے سماعت کرنے والوں، یہ بات سمجھنا ہوگی جب تک اخلاق مصطفیٰ کو ہم اپنے کردار میں لے کر نہیں آئیں گے، سننے سنانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ ایک آخری حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، بس 2 منٹ مجھے دیجیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو سمجھانے کے لیے کبھی کبھی اپنے صحابہ کرام سے مختلف سوالات کرتے تھے۔ جیسے کوئی استاد اہم سبق شروع کرنے سے پہلے گزشتہ واقفیت کا جائزہ لیتا ہے، طلباء کی سطح کا وہ جائزہ لیتا ہے اور اپنے طلباء کے ذہنوں کو وہ ابھارتا ہے، ان میں آمادگی پیدا کرتا ہے۔ آپ بھی سوالات کرتے۔ ایک دفعہ آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس کہتے ہیں غریب آدمی کو۔ ظاہر ہے یہ کس کو نہیں معلوم کہ غریب کون ہے؟
آپ کے نزدیک کی غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس روپے پیسہ نہ ہو، وسائل اور ذرائع نہ ہو، کوٹھی کار بنگلہ نہ ہو، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جو بیچارہ خالی دامن ہو۔ صحابہ کرام نے بھی یہی جواب دیا، اے اللہ کے رسول، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ آقا وہ غریب ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، دنیا کے وسائل نہیں ہے، ذرائع نہیں ہے، جس کے پاس اللہ کے رسول اونٹ نہیں ہے، گھوڑے نہیں ہیں، جس کے پاس حویلیاں نہیں ہیں، کوٹھی بنگلے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول جو بیچارہ مسکین ہے یہی تو غریب ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ غریب نہیں ہے۔ اب صحابہ اور حیران ہوئے، اللہ کے رسول تو پھر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ۔ فرمایا میری امت کا غریب دیکھنا چاہتے ہو نا، آؤ تمہیں دکھلاتا ہوں۔ میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن نمازیں لے کے آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں روزے لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا، صدقہ و خیرات لے کر آئے گا، نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَلَطَمَ هَذَا۔ نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس نے لوگوں پر جھوٹے بہتان بھی باندھے، روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ اس نے لوگوں کو گالیاں بھی دی ہوں گی، زکوٰۃ دینے کے ساتھ ساتھ اس نے لوگوں کا مال بھی ناجائز طریقے سے ہڑپ کیا ہوگا، غریبوں یتیموں بیواؤں کی زمینوں اور پلاٹوں پہ قبضے کیے ہوں گے۔ اس نے ذکر و اذکار اور نوافل کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کو ناجائز مارا بھی ہوگا۔ اللہ کے بندوں کے حق کھائے، معاملات میں یہ بڑا غلط تھا۔ یہ سارے دنیا میں جن پر یہ زیادتی کرتا رہا نا جی، کسی کو گالی دی، کسی کو مارا، کسی کا خون بہایا، کسی پہ جھوٹا الزام لگا کے اسے ذلیل کیا، کسی کی بیٹی پہ بدکاری کی جھوٹی تہمت لگا کے اسے معاشرے میں رسوا کیا، کسی کی چغلی کی، کسی کی غیبت کی، قسم جھوٹی اٹھا کے کسی کو گھٹیا مال بیچا، دجل اور فریب سے کام لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سارے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہیں گے یا اللہ اس نیک انسان سے ہمیں بدلہ دلوایا جائے، دنیا میں کسی عدالت میں ہماری داد رسی نہیں ہوئی تھی، اللہ تیری تو عدالت آج لگی ہے نا جہاں سارے فیصلے ہوں گے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا پھر اللہ فیصلہ کریں گے اور انصاف کریں گے۔ فَيُوتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِ۔ اللہ کہے گا اپنے فرشتوں سے اس انسان کی نیکیاں ان لوگوں کے اندر تقسیم کر دو جو اس کے خلاف شکایت لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی اللہ کی عدالت میں مطالبہ کرنے والے موجود ہوں گے۔ میرے پیارے پیغمبر نے بتلایا فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى عَلَيْهِ۔ نیکیاں ختم، جن لوگوں کے حق مارے وہ موجود، اعمال صالحہ نمازیں روزے حج عمرے ہوا میں چلے گئے، جن کے ساتھ معاملات خراب کیے وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ اب کیا کریں؟ اللہ فرمائیں گے اب کرنا کیا ہے؟ اب ان لوگوں کی برائیاں اور گناہ اس کے خاتے میں ڈال دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، نیکیوں کے انبار اور ڈھیر لے کے آنے والے کے سر پر گناہوں کے گٹھڑ لادے جائیں گے، فَطُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اسے ذلیل اور رسوا کر کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا میری امت کا غریب تو یہ ہے، وہ نہیں میری امت کا غریب کہ جس کے پاس کھانا نہیں، پینا نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، جس کی جیب خالی ہے۔ فرمایا یہ میری امت کا غریب ہے جس کے لوگوں کے ساتھ معاملات درست نہیں تھے، حالانکہ بڑا نیک تھا اور اصطلاحی معنوں میں بڑا دیندار تھا، لیکن ذلت اور رسوائی روز قیامت اس کا مقدر بن گئی۔ عزیزان محترم، عقیدہ توحید بڑی چیز ہے، اس پہ ہی نجات کا دار و مدار ہے۔ اللہ آپ کو مبارک کرے، آپ کو اللہ نے صحیح عقیدہ دیا ہے، لیکن جیسے شرک انسان کو جہنم کے اندر لے کے جائے گا، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اعلان خدا بندی ہے، جو شرک کرتا اس پہ جنت حرام، جہنم اس کا ٹھکانہ۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے بندوں کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک نہ رکھے اس کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور میرے بھائیوں ایک جملہ ذرا سماعت فرما لیجئے، آج اس ملک کے جتنے بھی مسائل ہیں نا، مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، افلاس ہے، یہ چوری ڈکیتی ہے،
یہ عزت و آبرو کی پائمالی ہے، یہ شب خون مارنا ہے لوگوں کی جائیدادوں پر، اور یہ جو حقوق کی تلفی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے جو گزشتہ 40-50 سال سے ہماری گردنوں پر مسلط ہیں، انہوں نے اس ملک کے رہنے والے کروڑوں عوام کے حقوق میں ڈاکہ ڈالا ہے۔ انہوں نے لاکھوں کروڑوں کے نہیں، انہوں نے اربوں اور کھربوں روپے کی چوریاں کی ہیں۔ وہ بدعنوان ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ بے ایمان ہیں، وہ خائن ہیں، اور انہوں نے بددیانتی اور خیانت کے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ میں کبھی کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پڑھ کے کانپ جاتا ہوں کہ جس نے ایک بالشت، ایک کٹ زمین کی کسی کی ناحق غصب کر لی، قیامت کے دن میرے آقا نے فرمایا 7 زمینوں کا طوق ڈال کر اس کے گلے میں پہنا دیا جائے گا، 7 زمینوں کا طوق۔ تو جنہوں نے اربوں کھربوں لوٹے، جنہوں نے اس ملک کے عوام کی بے شمار زمینوں پر قبضے کیے اور پلازے بنائے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ کیسے اللہ کی بارگاہ میں یہ جواب دہی کے مرحلے سے گزریں گے؟ بس انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، اس بابرکت اور نورانی محفل سے یہ سبق لے کے جائیے، عقیدہ توحید پہ ثابت قدم رہنا ہے، شرک سے مجتنب رہنا ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، اللہ نے توفیق دی، نیکیاں کرنی ہے، تہجدیں پڑھنی ہیں، لیکن کسی کا حق نہیں کھانا، کاروبار میں جھوٹ نہیں بولنا، وعدہ خلافی نہیں کرنی، بیوہ بہنوں کا حق جو باپ کی طرف سے بنتا ہے وہ غصب نہیں کرنا، اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک رکھنے، اللہ سے بھی اگر اپنا رویہ درست ہو اور بندوں سے بھی ہم اپنا رویہ درست رکھیں، یقین جانے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔